बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीएनएन प्रोग्राम के साथ मैं हूं शाहिद गुमन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देश परदेश। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये देश परदेश प्रोग्राम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए और अपने मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए दियारे गैर में अगर हों तो हम वहाँ की मारूफ शख्सियात को आपसे मिलवाते हैं, अगर पाकिस्तान में हो तो अपने देश की मारूफ शख्सियात से मिलाते हैं। आज हमने जिस मेहमान को आपके साथ मिलाने के लिए हमने मदु किया है वो ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पाकिस्तान की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। गुजरांवाला की अगर सियासत में नजर दौड़ाई जाए तो वो बहुत से नाम आएंगे सियासतदानों में, लेकिन उन टॉप लिस्ट में एक नाम आएगा जनाब ऐसे हमीद साहब का। ऐसे हमीद साहब वो शख्सियत है जब अपने हुकूमती अदवार में उन्होंने बहुत सी कानून साजी की, क्योंकि लोगों को ये पता है कि जितने भी एमपी एमएलए इनका काम है नालियां बनवाना, गलियां बनवाना और सड़कें बनवाना, लेकिन असल काम जो है वो है कानून साजी। हमारे एमपी हजरात, हमारे एमएलए हजरात, उनका असल काम है हमारे लिए, अपने पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कानून साजी की जाए। और बहुत सी कानून साजी में इनका नाम भी सर फहरिस्त है, जिनमें इन्होंने पाकिस्तान में जगह जगह दीवारों पर गंद पड़ा हुआ था, वॉल चॉकिंग आम थी, तो ऐसे हमीद साहब ने वॉल चॉकिंग का एक कानून पास करवाया और जो आज तक लागू है। इसके बाद उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी के आज कल पूरे चर्चे हैं, इन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी और चेकिंग अशिया खुदे में उसमें मिलावट का कानून पास करवाया और कंज्यूमर कोर्ट जो आज कायम है ये इन्हीं की कानून साजी से हुआ है। और आज हम इनसे इन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे, पनामा लीड्स पे भी डिस्कस करेंगे हम, और इनकी सियासी जिंदगी के बारे में भी पूछेंगे। चलते हैं जनाब ऐसे हमीद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का, बल्कि गुजरांवाला का पूरी अवाम गुजरांवाला की जानती है कि आप माशाल्लाह सब तकरीबन 45-50 साल से सियासत में हैं। तो मैं शुरू करना चाहता हूं कि आप अपने सियासी कैरियर का आगाज कैसे किया और जब आप कैरियर सियासत में आए आपने जो कानून पास करवाए इन पे सीधा आप डिस्कस करेंगे। तो सियासी कैरियर का आगाज कैसे किया आपने? शुक्रिया शाहिद। मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मौजूद है आपका, और जो काम आप कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सबस है पूरी कौम के लिए कि लोगों को मुतारफ करवाया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए। तो मेरी सियासी जिंदगी का आगाज 1979 में होता है। ठीक है। जब मैंने पहला बलदियाती इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 85 में पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स 1993, 97 के 3 इलेक्शन मैंने कंसेक्टिवली जीते, हैट्रिक। ठीक है। और उसके बाद फिर मार्शल लग गया मुशर्रफ का, और फिर बाद में अगले इलेक्शन जो आए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल ये इब्तिदा थी, और मैं समझता हूँ कि जो मेरे ज़िम्मे ड्यूटी थी, जो उस वक़्त से लेकर आज तक सियासतदानों का अवाम में तासर है कि अवामी नुमाइंदे MPs MNAs कुछ नहीं करते मास वाले सड़कें नालियाँ बनाने के जी, और सिर्फ अपने काम करवाने के। तो मैंने उस वक़्त फिर कानून साजी में काम शुरू किया, और सबसे मेरा पहला बिल जो था वो 90 की दहाई में जब मैं मुंतखब हुआ तो मैंने वॉल चॉकिंग के खिलाफ जो बिल एक दिया, जो 94 में जाके पूरी सॉल्व करने के बाद हमारी अपनी हुकूमत में वो बिल पास नहीं हो सका। लेकिन भट्टू की हुकूमत में वो बिल पास हुआ, जिसकी बुनियाद पे सड़कों दीवारों पे लिखना, बैनर लगाना, बिल बोर्ड लगाना, और ये जो मुख्तलिफ किस्म का फिरका वादियत है, वो मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें हैं, हाँ, उनके जो मुख्तलिफ नारे लिखे होते हैं, और जिस तौर पे हकीम और अताई और नजूमी वो बड़े फूश किस्म की बातें लिखते हैं,
उससे निजात दिलाने के लिए मैंने ये बिल असेंबली में दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको तकरीबन 21 साल हो गए मेरा बिल पास हुआ और पंजाब में वो नाफिज है। उसके अलावा मुल्क में बाद में फिर कौमी असेंबली में बिल पास हुआ और तकरीबन सारे मुल्क में ये बिल नाफिज है जी। और कभी भी हुआ है इसकी 10 लाख। अच्छा सर, अभी तक हमारे कंज्यूमर को ये भी नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन आपने कंज्यूमर राइट्स बनवाए, कंज्यूमर कोड्स बनवाए, इस पे आप क्या कहेंगे और आप आवाम को क्या बताएंगे कि एक कंज्यूमर के राइट क्या हैं? देखिए दुनिया में कंज्यूमर्स की जो सोसाइटी है ये कंज्यूमर सोसाइटी है जी जी, जो खर्च करता है उसका हक है कि उसको उसकी कीमत के बराबर ठीक चीज दी जाए, नक्श से पाक हो, उसमें मिलावट ना हो, खाने पीने की चीज़ उसमें मिलावट ना हो, इस्तेमाल की चीज़ हो। और अगर कोई चीज़ फैक्ट्री की बनी हुई है, इंडस्ट्री की बनी हुई है तो उसकी क्वालिटी ठीक हो, एक नंबर चीज़। बिल्कुल। आपको पता है कि अडल्ट्रेशन पाकिस्तान को कैसे की तरह खा रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज़ इस मुल्क में ठीक नहीं है और लोग मर रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल पहले कम है, अब अद्वियात तक जो है उसमें मिलावट है। तो मेरे दिन में ये बात आई थी, मैंने कहा था कि कंज्यूमर्स को जागना चाहिए और मैंने स्टडी किया था कि इंडिया में 5 लाख एसोसिएशंस हैं, एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो आवाम के लिए काम करती है, वो कंज्यूमर के लिए काम करती है। किराए बढ़ जाए वो आवाज़ उठाती है, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाए वो आवाज़ उठाती है, इसके अलावा किसी किस्म के टैक्स बढ़ जाए वो आवाज़ उठाती है। तो दुनिया में कंज्यूमर जो है उनकी पावर और उस पावर के नतीजे में कोई दुनिया का मुल्क आवाम की मर्जी के बाद ना टैक्सेशन कर सकता और ना किसी किस्म का उनके ऊपर जबरी तौर पे उनको इस बात पे वादा कर सकता है कि उसको और दुकानदार या फैक्ट्री में लूट रहा है तो वो उसको जाने दिया जाए, उसके पास राइट है कि वो उसको चैलेंज करे। बिल्कुल। मैंने वहाँ पे मैंने उसको स्टडी किया और फिर मैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लाया, कंज्यूमर साफ इनके तहफ़्फ़ुज़ का बिल उसे कहते हैं। ठीक है, साफ इनके तहफ़्फ़ुज़ का बिल, वो मैं बिल लाया 1997 में जी। वो मैंने बिल लाया, मेरा बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया और बिल मंजूर हो गया और उसके बाद 1.5 साल के अर्सा में वो हुकूमत खत्म हो गई। अच्छा, हमारी कि मुशर्रफ ने माशा लगा दिया। ठीक है। तो पहले रात जब दोबारा हुकूमत बनी उसमें 2005 में वो बिल परवेज नहीं की, गवर्नमेंट में बिल नाफिज हुआ तो वो पहले आपका बिल नाफिज हुआ, मेरा बिल नाफिज हुआ। उसके नतीजे में फिर उसमें ये बात है कि कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए एक अंडर डीसी कंज्यूमर काउंसिल है, वहाँ आप भी शिकायत कर सकते हैं सारा कानून पे और वो काउंसिल जो है वो आपका केस जो है अगर आपने कोई चीज़ ली है क्वालिटी गलत है तो वो आपको उसका मुआवजा दिलाएंगे, कंपनसेट करवाएंगे। अगर आपने कोई चीज़ खाने पीने की ली है उसकी क्वालिटी गलत है वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे जिसने चीज़ दी है और जुर्माना करेंगे और आपको उसके आपके पैसे दिलाएंगे। तो उसमें 14 साल तक सजा है अगर अडल्ट्रेशन हो। क्या बात है, अडल्ट्रेशन हो। वो मैंने बाद में फूड अथॉरिटी में उसकी अमेंडमेंट की थी, उससे पहले 4-5 साल सजा थी और उसमें अगर किसी की मौत बाकी होने वाली चीज़ हो तो उसमें सजा मौत तक भी है। तो कहने का मसला यह है कि वो जब लागू हो गया पंजाब में 11 अदालतें बनी मुख्तलिफ जिला में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डेरा गाजी खां, लाहौर, इस तौर पर मुल्तान, रावलपिंडी, तो कंज्यूमर कोर्ट 11 बनी जहाँ पे आप सादा दरखास्त पे आप कागज पे दरख्त कर साइन दे दें, साइन करके और बता दें कि मुझे ये चीज़ मैंने खरीदी थी फलां कंपनी से, ये इसकी रसीद है और मुझे ये गवर्नमेंट चीज़ मिली। तो वो उसमें उसको बुलाते हैं, उनका जवाब लेते हैं, उसके बाद उसका रिलीफ देते हैं। सर ये तो आपके बिल थे जो आपने मंजूर करवाया। सुनने में ये भी आया कि आपने एंटी स्मोक बिल भी पेश किया, आपने पंजाब फूड अथॉरिटी का भी आपका बिल है, इन दोनों पे क्या रोशनी डालेंगे? ये 97 में मैंने पंजाब एंटी स्मोकिंग बिल
اسمبلی میں پیش کیا تھا وہ بھی پاس ہو گیا اسمبلی سے، اور اس کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا. تو جب اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا اس کے بعد پھر مارشل نافذ ہو گیا، اور وہ تو 2005 میں وہ پاس ہو گئے چند کی حکومت میں، انہوں نے اس کو نافذ کر دیا. اس کے اوپر بھی 6 ماہ کی سزا، اور بچوں کے لیے اس کی پرچیز منع، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کسی پبلک پلیس پہ، نہ ہوائی جہاز میں، نہ ریل میں، نہ بس میں، کسی جگہ آپ سموک نہیں کر سکتے، نہ کسی حال میں. تو وہ بھی ایک عوام کے صحت کے تحفظ کے لیے بل ہے، اور بڑا قیمتی بل ہے. ورنہ پہلے آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے تھے لوگ سوچ دے رہے تھے، اب ایسا نہیں ہے. اس کے بعد پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہم نے بات کی. یہ 2008 میں میں نے امریکہ، سویڈن، ایران اور 2-3 اور ممالک کے فوڈ لاز کا مطالعہ کیا، اور پھر میں نے ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو ہے وہ ایک تجویز دی کہ پنجاب میں یہ فوڈ اتھارٹی بنے، جس کی وجہ سے تمام فیکٹریاں جہاں پہ فوڈ کی آئٹم ہے وہ رجسٹرڈ ہوں، اور ان کی کوالٹی چیک ہو، اور ان کا اسٹاف جو ہے ان کے پراپر میڈیکل چیک اپ ہو، اور اس کے بعد وہ تمام فیکٹریوں کو چیک کریں اور دیکھیں کہ ان کا وہاں پہ ماحول کیسا ہے، گندگی کو ختم کریں، پولوشن کو ختم کریں. اور اگر وہ 2 نمبر اشیاء استعمال کریں جیسے جو ایسے کلرز ہیں جو کہ کیمیکل کلرز ہیں جو عام طور پہ مٹھائیوں میں اس میں جو ہے اپنا آپ کی چنگم وغیرہ بچوں کی چیزیں تو اس کے لیے تو وہ جو ہے اتھارٹی کا مسودہ تھا وہ پاس ہوا. 2010 میں اتھارٹی بنی، اور اس کے بعد کام شروع کیا، اور آج وہ 2017 میں وہ اتھارٹی کام کر رہی ہے. لیکن آج بھی وہ اتھارٹی جس کی بنیاد میں نے رکھی تھی اس میں آج بھی بنیادی چیز جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا. وہ بنیادی چیز تھی فوڈ رولز کو انہوں نے چینج کر دیا. ملٹی نیشنل کمپنی نے مل کے نیٹ میسج کے ساتھ کیا فرق آیا کیا فرق آیا؟ مثلاً اس میں اگر بٹر کسی چیز میں استعمال ہونا ہے تو بٹر کی بجائے انہوں نے اس میں جو پالم آئل ہے اس کو استعمال کیا. اب بٹر کا ریٹ 700-800 روپے کلو ہے، پالم آئل کا ریٹ 100-150 روپے کلو ہے. تو وہ کوالٹی فرق ڈال دیا. ایسے ہی بہت ساری چیزوں نے چینج کی، فارمولے چینج کی. تو ایک تو وہ اس کو چینج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خالی صفائی کا نظام نہیں دیکھیں کہ فیکٹریوں کا ماحول کیسا صفائی، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ کیا ہے، وہ لیبارٹریز کے ذریعے اس کو چیک کریں کہ اس اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ اشیاء تیار ہو رہی. اگر وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تیار ہو رہی تو ایسے کرنی ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا بالکل کہ آپ دیکھیں گے اگر آپ وہ جو اپنا بٹر کی بجائے اگر وہ استعمال کیا گیا پام آئل، اس کے ذریعے وہ کیک بنا رہے ہیں، پیسٹری بنا رہے ہیں، وہ باقی بیکری بنا رہے ہیں، تو وہ ٹوٹلی غلط ہے. وہ نہ تو اس کی اتنی قوت ہے، نہ وہ اپنا صحت کے لیے اچھی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. سر یہ تو بل تھے، یہ اقدامات آپ نے اٹھائے پاکستانی عوام کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بل نافذ عمل ہیں ان پہ اب عمل ہو رہا ہے، گورنمنٹ کروا رہی ہے، گورنمنٹ اس کا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے؟ در حقیقت ہر حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، پرائرٹی ہوتی ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پنجاب سمیت ہماری خاص طور پہ جو کنزیومر آئٹمز ہیں، جو فوڈ اتھارٹی میں نے بنوائی، اس میں آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی قیمت پہ عوام کو ملاوٹ شدہ اشیاء یا وہ نہیں دینی. اب دیکھیں ایران میں، چائنا میں، عرب ممالک میں، دوسری جگہ پہ اس کی اصلاح موت تک ہے. بالکل. چائنا میں نیسلے کمپنی کی جو ایم ڈی تھی، وہ ملک پاؤڈر تھا بچوں کا، وہ چیک ہوا، اس میں کوالٹی اس کی غلط تھی، انہوں نے اس کو ہینگ کر دیا اور 3 بندے اور اس کے ساتھ ہینگ کیے.
अब जब तक ये टर्म नहीं होगा, जब तक आप लोगों को मिसाली सजा नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को खौफ नहीं दिलाएंगे, उस वक्त तक जो है वो मिलावट खत्म नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही मिलावट है, और मिलावट किस चीज में है? खाने पीने की अशिया से लेकर अद्वियात तक, बिल्कुल हर चीज। आज तक ये मसला हल नहीं हो सका, और अभी भी मतलब आप कितनी फैक्ट्री चेक कर लेते, क्वेश्चन ये है कि कानून के ऊपर अमलदारी ऐसी हो, साइन को इतनी ज्यादा मिले कि लोग खौफ खाएं। आज फैक्ट्री सील हो 3 दिन बाद फिर पी जाती है, वो कैसे पी जाती है? आज एक फैक्ट्री गलत है, उसका दूध गलत है, 4 दिन बाद आपने खोल दिया, तो फिर मंडी को खोल दिया उसका, तो कौन करेगा? मिलावट तो फिर करेगा, उसने तो अपना काम कर दिया। बिल्कुल। तो ये कानून के ऊपर अमल दरामद करने वाली आवाम जो ये काम करने वाले हैं उनके दिल में खौफ ही नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं करे, जो ये जराइम करते हैं उनके दिल में खौफ नहीं है। अब देखें जो कलर्स है, जो डाइज है, वो डाइज है मसलन क्रॉप डाइज, ठीक है, वो जो कपड़ा बनने वाले कलर्स है, उनको ये टॉफियाँ और चॉकलेट बनाने में और बनाने में यूज करना, तो वो तो जब आदमी के अंदर जाते हैं तो वो जम जाते हैं, और हार्ट के लिए सीने की बीमारी के लिए काफ़ी है कि आदमी जो आया मैं समझता हूँ कि वो उसकी सेहत बर्बाद हो जाती है। तो इसके ऊपर सख्त अमल दरामद का जरूरत है, और डेडिकेटेड, डिवोटेड, सिंसियर, ऑनेस्ट, कमिटेड बंदे आने चाहिए जो इस कौम को इस जुल्म से बचा सके। अभी तक हम इस कौम को इस जुल्म से बचा नहीं सके। आप अंदाजा करें शाह साहब कि अगर इस मुल्क में मिलावट खत्म हो जाए तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, अस्पताल क्यों है? अस्पताल बीमारी में ऐसे आप समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत इस पे इकदाम कर रही है कि सिर्फ सड़कों की तरफ तवज्जो दी है? मौजूदा हुकूमत भी इकदाम नहीं कर रही, इकदाम कर रही है, लेकिन ये फेस वॉशिंग है, ये बस बुराई माया नहीं है, इसलिए कि कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट के लिए बड़ी से बड़ी मछली के ऊपर हाथ डालना जरूरी है, पाकिस्तान इसका रवाज ही नहीं। अच्छा सर, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में फिर इस पे डिस्कस करेंगे। तो आजकल जो शोर मचा हुआ पनामा लीक्स का, JIT की रिपोर्ट आ गई, आप क्या समझते हैं कि ये पनामा लीक्स का मामला जो है ये पाकिस्तान की तारीख को बदल देगा? मैं समझता हूँ कि 30 साल का इक़्तिदार तकरीबन शरीफ फैमिली का, इससे पहले भी दूसरी पार्टी रही है, आज तक कभी किसी पार्टी का, किसी वज़ीर आज़म का, किसी सदर का एहतसाब हुआ नहीं, बल्कि एहतसाब की रिवाज ही नहीं, बल्कि एहतसाब की रिवाज को छोड़े एहतसाब का भी मन की जरूरत नहीं है। ये मैच बनी हुई, ये एहतसाब को नहीं बनी थी, मुशर्रफ बनाई थी, किसका एहतसाब हुआ? मुशर्रफ की पार्टी बना दी, वो काफी एहतसाब नहीं हुआ, और उनके मुखालिफ जो उसकी पार्टी में लोग नहीं होते थे, उनका हिसाब होता था, वो काम में आ जाते थे। ठीक है, तो पहली दफा ये हुआ है कि ये एहतसाब शुरू हुआ। ये एहतसाब पाकिस्तान को उसका कोई तरह नहीं जाता, न पाकिस्तान के किसी अदारे को, न नैब को, न FIA को, न CI, किसी को इसका कर नहीं जाता। ठीक है, ये तो अल्लाह की बेलाल लाठी पड़ी है उन लोगों पे जिन्होंने इस मुल्क के सरमाया को लूटा, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को लूटा, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर ले गया, पाकिस्तान के वसाइल को बर्बाद किया, वहाँ पे टैक्स रिजन किए यहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे कंपनी बनाई है ऑफशोर, और वहाँ पे उन्होंने पैसा बनाया। अब ये पुराना लीज की बुनियाद पे, जिसमें अमर चीमा भी हमारे एक जर्नलिस्ट है जो उस टीम का, जब ये इंकशाफ हुआ तो ये अल्लाह की तरफ से एक आफत है, एक आजमाइश है, और मैं ऐसे समझता हूँ कि ये अल्लाह की पकड़ है। बिल्कुल, इसलिए कि इसमें खाली नवाज शरीफ का नाम नहीं है, बहुत से लोग हैं, लेकिन जो इनका नाम इसलिए कि ये हुकूमती अहदेदार है। अब ये तो कुछ नहीं होता अगर नवाज खान जो ना करता, तो पार्लियामेंट की पार्टी कमेटी भी बनी थी हिसाब करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकी, फेल हो गई।
تو وہ تب آگے عمران خان نے جرت کے ساتھ بہادری کے کیا ساتھ یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ وہ اس اجاگر رکھا ہے، اس کو پکڑ کے رکھا ہے، اس کیس کو آگے لے کے گئے؟ کریڈٹ ہی عمران خان کو جاتا ہے. پاکستان کے کسی آدمی کو کریڈٹ نہیں جاتا کہ وہ سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کے گیا. عمران خان ایک جن کی طرح ان کو چنتا ہے اور اس نے ایسا جپا ڈالا اس کے جپے سے یہ بات نکلنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بے بس ہو چکے ہیں. بے بس اس لیے ہو چکے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا، ان کی بچی نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ان کی بیگم صاحب نے کہا، اتنا قتل ثابت ہو چکا، کاغذات ثابت ہو چکے ہیں، پورے ہو چکے ہیں. اب والد صاحب کچھ فرماتے ہیں، بیگم صاحب کہتی ہے بچوں کے لیے فلان لیے تھے، وہ کہتے ہیں 90s کے آواز میں لیے تھے، یہ کہتے ہیں 2006 میں لیے تھے، کوئی کہتا جی مریم کی مالیت ہے، کوئی کہتا جی یہ حسین کی مالیت ہے. تو یہ ٹوٹل جو فیبریکیٹڈ اسٹوری نے بنائی وہ تمام کی تمام اسٹوریز GIT نے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ٹوٹل. اچھا سر، آپ کا بہت پرانا ان سے بھی ریلیشن رہا، تو کیا آپ کے علم میں تھے یہ لندن کے فلیٹس؟ میں نے تو وہ فلیٹ دیکھے جی. میں باہر میٹنگ میں گیا بھی. کس ادوار میں؟ میں گیا تھا 1996 کے دوران. ٹھیک ہے، جب حکومت تھی ہماری. یعنی 1996 میں آپ وہاں گئے فلیٹ میں آئے؟ گیا 2006 میں بھی گیا. اچھا. جب یہ ابھی ایگزائل میں تھے جی. تو میں ان فلیٹوں میں رہا ہوں، میں دیکھا میں نے میٹنگ کی ہے اور ان کی ملکیت ہے، سب کو پتا تھا ان کی ملکیت ہے. جب انہوں نے انکار کیا تو ہم سب کے لیے بات سے حل بات تھی. تو اب GIT نے انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ کمیشن بنائے اور میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر میرے خلاف کوئی بات آ گئی تو میں اطلاع چھوڑ دوں گا. اب وہ رپورٹ بھی آ گئی، اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ میاں صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. یہ میاں صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جمہوریت اسی کا نام ہے، جمہوری روایت بھی ہے اور اخلاقی اقدار بھی ہے. یہ اخلاقی اقدار کا حصہ ہے کہ جب آپ کے اوپر الزام لگ جائے تو آپ اطلاع سے نہ ہو جائیں، اس الزام کو انویسٹیگیشن ہونے دیں. اگر آپ کلیئر ہو گئے تو آپ پھر اپنے اطلاع پہ رہ سکتے ہیں، اگر آپ کلیئر نہیں ہوئے تو پھر آپ کو دوسرے مل جائے. آپ دیکھیں تقریباً اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، اس کو 27 ماہ سزا ہوئی، 19 ماہ اس نے جیل میں گزرے. پھر جارجیا کا وزیر اعظم تھا، اس کو 4 سال سزا ہوئی. کروشیا کا وزیر اعظم تھا، اس کو 9 سال سزا ہوئی. فرانس کا وزیر اعظم تھا، اس کو 2 سال سزا ہوئی. اٹلی کا وزیر اعظم تھا، اس کو 4 سال سزا ہوئی. تو یہ سائن کو کرپشن کی وجہ سے ملی ہے. تو اگر انہوں نے سائن دیتی ہے اور ابھی حال میں دیکھیں آپ جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اس کے بعد میں آف شور کمپنی بنائی تھی، وہ پرانا لیس کا ایک بننا تھا، تو اس کو چھوڑنے پڑا تھا، اس نے چھوڑا آرام سے اپنے گھر چلا گیا. تھائی لینڈ کا وزیر اعظم تھا، اس کو بھی سزا ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اخلاقیات کا اور قانون کا حصہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کا 17 یا 18 گریڈ کا بندہ آپ سے کیا کوشچن کر سکے گا؟ یہ تو ضرور ہی کرے گا نا آپ. سر اب ایک سینئر قانون بھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ GIT نے جو رپورٹ دی ہے یہ حقائق پر مبنی ہے؟ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 62 آرٹیکل 63 کے اوپر پورا نہیں چلتا، لہٰذا یہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا، اس کو فوری طور پر دوسرے لازم ہوتے ہیں. یہ نام ہو چکا. 3 کہتے ہیں کہ مزید تفتیش کروائیں اس کے بعد فیصلہ کریں. تو GIT کے جتنے بندے تھے 5 کے 5 بندے سب نے ان کے خلاف ایک ہی بات کی اور سب نے سچ کے ساتھ بات کی. اچھا آگے کیا سب دیکھ رہے ہیں کہ اس GIT کی رپورٹ پہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں GIT کی رپورٹ کو جو آپ کی برٹش جو فائنینشیل انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو اس نے بھی کنفرم کر دیا. اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو 23 جون کو لیٹر لکھا تھا GIT نے ان کو کہ جی آپ ہمیں یہ چیزیں بتائیں اس کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کنفرم کر دیا ہے کہ
جو ملین وار ہے وہ نیلسن اور نیکسون کی بینیفیشری اونر ہے. جی ٹھیک ہے, مسئلہ ختم ہو گیا. اور پورا جو جبل علی جو مل میں ہے اس کی جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ آپ نے اس کی جو کمپنی نواز شریف کی وہ بھی ثابت ہو گئی, اور اس کی وزارتیں صاحب نے لکھ کے بھیج دیا کہ یہ کمپنی ان کی ہے, اور ساتھ یہ بھی لکھ کے بھیج دیا کہ جو نواز شریف صاحب نے ڈاکومنٹس بلوائے ہیں, جو مادے بلوائے ہیں, وہ تمام کے تمام فیک ہے اور 2 نمبر ہے. 3 باتیں یہ آ گئی, ختم ہو کہانی ختم ہو. پروما نے اس کا بہترین کردار بھی آ گیا, اس کی بیٹی بھی آ گئی, اس کے بیٹے بھی آ گئے, اور اسحاق ڈار بھی آ گیا. اسحاق ڈار سے پوچھا ہے کہ آپ کی 81 کروڑ کی آپ کی پراپرٹی تھی آپ کے حاصل سے, اور آج یہ اپنا اربوں کو بھی کیسے بن گیا 81 لاکھ سے. تو وہ جواب ہی جیسے لایا وہ وقار, دولت اور حسنیت اقتدار کا کھیل بڑا خطرناک. لالچ چاہے دولت کی ہو یا لالچ چاہے اقتدار کی, انسان کو اندھا کر دیتی ہے. وہ اتنی ختم ہونا چاہیے. جب شریف عالم نے تکبر اور لالچ کیا تو وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی سیاست اور ان کی عزت دونوں جاتے نظر آ رہے ہیں. انسان جو ہے اب اس کو فیصلہ کرتا ہے, سیاست جائے عزت بن جائے, یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اب یہ انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کو جانے دے اور اپنی عزت کو بچا لیں, اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ عزت بڑی مہنگی ہے. کہتے ہیں کہ ڈیتھ از لاسٹ, نتھنگ از لاسٹ, اور ہیلتھ از لاسٹ, سم تھنگ از لاسٹ, اور وین ریسپیکٹ از لاسٹ, ایوری تھنگ از لاسٹ. تو میری نزدیک ان کی ہر چیز چلی جائے گی اور وہ ہر چیز اپنی ضائع کر رہے ہیں, لاس میں جا رہے ہیں, بالکل لاس میں جا رہے ہیں. اب فیصلہ نہیں کرنا کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے لالچ اقتدار کا بھی کرنا ہے, انہوں نے دولت کا بھی کرنا ہے. قربانی کرنے دینی چاہیے سیاست, اور یہ وقتی طور پہ قربانی ہے, یہ پرمن نہیں. یہ جب اگر یہ ٹھیک ہوئے تو ان کے لیے راستہ کھلا, اور اگر یہ غلط ہوئے تو پھر راستہ بھی بند ہو چکے. بالکل دوبارہ کوئی بھی ضرورت نہیں. یہ ٹکرانا چاہتے ہیں, عدالتوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. عدالتوں کو تباہ کرنے سے کبھی کوئی ملک آپ سمجھتے ہیں کہ عزت بچانے کے لیے ان کو اقتدار چھوڑنا چاہیے, کیونکہ عزت والا انسان ہی اس چیز کی فکر کرتا ہے. جس کو عزت کی سمجھ ہو, جس کی عزت کا خیال ہو, جس کے سامنے عزت کی قدر ہو کہ مجھے عزت بچانی ہے, وہ اس کی قدر کرتا ہے. اور فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ اس کیٹیگری میں آتے بھی نہیں آتے. بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں نے 30 سال اقتدار کے مزے لوٹے ہیں, اور اقتدار آنے والی چیز ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں دنیا جہان کے تمام رزقوں کا, میں جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں, اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں اور ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے. جب اللہ مالک ہے اور پھر اقتدار جب اقتدار ختم ہو رہا ہے, ختم ہونے کے بعد اس کا اقتدار ختم ہونا ہے. اس کا مطلب اقتدار ختم ہونے والی چیز ہے. کہتے ہیں کہ اقتدار ڈالتا سوئی ہے. جب آپ اقتدار کی بلند میں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. مسلم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر زوال کی ابتدا ہو جاتی ہے. زوال شروع ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ 12 بج گئے ہیں, ابھی زوال کا شروع ہو گیا, آپ کو سنیں نیچے آنے لگا. تو یہ دنیا میں مروجہ بات یہی ہے, جمہوریت کی روایت یہی. ہمارے یہاں تو یونی خاندانی وراثتی اور عالم جیسی جمہوریت ہو گئی, جیسی بھی جمہوریت ہے
یہ پیچھے آپ نے دیکھا گیلانی گیا پرویز مشرف گیا اور اپنا پرویز گیا جو انہیں چھوڑا نا پیپل پارٹی جسے آپ بہت برا کہتے ہیں اس نے چھوڑا نا تو یہ تو یہ سب کہتے تھے نا کہ پہلے گھر جاؤ اپنے آپ کو ثابت کرو گے تو ٹھیک ہے پھر واپس آ جانا اپنے لیے فارمولا بالکل اب اپنے لیے فارمولا اختیار کریں گے اسی کو اسی فارمولے کی بنیاد پہ چلے گا انتظار کو چھٹ جانا ہے اس لیے کہ جو رپورٹ آیا ہے سپریم کورٹ میں حالانکہ میرا صاحب کو یہ چاہیے کہ جس دن جے کی رپورٹ پیش ہوئی وہ سامنے آتے ٹی وی پہ آتے ہوئے کہتے جی میں نے کہا تھا میں اپنے وعدے کے مطابق آج اقتدار سے الگ ہوتا ہوں. نے کیا کیا جی انہوں نے جی آئی ڈی کے ارکان کو دھمکیاں دی. کل پروگرام پرسوں چل رہا تھا احمد میر کا, اس نے کہا کہ میرے پاس پکی رپورٹس ہے کہ جی آئی ڈی کے جن کارکنوں نے دھمکیاں دی ان کی فیملی کو ان میں سے کئی لوگ جی. اب مجھے دلیل بتائیں یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسے بڑھا ہے, کیا چاہتے ہیں؟ سدا انہوں نے حکمرانی کرنی جانا تو ہے نا, ان کا میعاد بھی ختم ہو گئی ہے, ان کا وقت بھی ختم ہو گیا, ان کو دوسری چیزوں نے اس کو موت بھی آنی ہے سب کو. جب سب کو موت آنی ہے تو پھر کہتے ہیں پنجابی میں پڑیا بلا چھڑنا چاہیے, بالکل کم چھڑنا چاہیے. یہ الگ ہے, یہ اس ملک میں ٹکراؤ سے بچی, تجاری سے بچی, پارٹیوں کو پارٹی سے نہ بلائیں, لوگوں سے نہ ٹکرائیں, لوگوں سے نہ لڑائیں, اس وقت سے بھاگ رہی. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت سسٹم سے ٹکرا رہی ہے, بالکل ٹکرا رہی ہے, مکمل ٹکرا رہی ہے, اور سسٹم کو یہ اپنی جانی سمجھتے ہیں, عدالت کو اپنی جانی سمجھتے ہیں. کیا پوزیشن ایف آئی اے کی, کیا پوزیشن ہے آپ کی, کیا پوزیشن آج تک کیا کیا, کچھ نہیں کیا. نہ اس نے مشرف کے بارے میں کچھ کیا, نہ اس نے زرداری کے بارے میں کچھ کیا, نہ ان کے بارے میں کچھ کیا, وہ کون کچھ نہیں سکتے. اس لیے لیکن یہ تھا کہ جب جے اے ٹی بنی انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی, مجھے بڑے خوش تھے کہ یہ اپنے ہمارے ماتحت اداروں میں آ گئی ساری رپورٹ اور ہمارے مطابق آئے گی. تو کیسی رپورٹ کیسی آئی, جے اے ٹی نے کیسی رپورٹ دی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جے اے ٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیسا کردار ادا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جے اے ٹی کے ممبران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی پاکستان میں کچھ سرکاری ملازم ایسے ہیں جو پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں, جن کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا, جن کی کوئی کمی نہیں لگا سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تباہی میں پاکستان کی بیوروکریسی کا بڑا لمبا ہاتھ ہے. اگر بیوروکریٹ قائم کے فرمان کے مطابق اگر جیسے میں کہا تھا کہ آپ سرکار کے ملازم ہیں, ریاست کے ملازم ہیں, کسی کے دباؤ میں آئے اور فیصلہ کریں, اللہ اپنے امام کے سامنے رکھ کے فیصلہ کرے, جان دل کے ساتھ فیصلہ کرے, کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر جے آئی ٹی کی طرح ہماری بیوروکریسی اسی سنت پہ عمل کرنی ہوتی تو آپ پاکستان کی شکل کچھ ہو. جی صاحب, یہ تو تھی جے آئی ٹی کی رپورٹ. پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹائم کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میرے نظیر کا پاکستان تحریک انصاف کا جو مقبول کا لیول ہے وہ سب سے اوپر اس لحاظ سے کہ عمران خان کی 21 سالہ جدوجہد اور اس کے بعد داغی کے خلاف اسلام آباد میں دھرنے اور پچھلے 5-4 سال سے مسلسل جلسے, جلوس اور میٹنگز اور مطلب پورا احتجاج ہر اس کام پہ جس سے قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے. وہ تیل کی ریٹ بڑھائے احتجاج, وہ کھادی ریٹ بڑھائے اس کے بارے میں احتجاج, وہ کسانوں کے ساتھ جوائن کریں اس کے بارے میں احتجاج, وہ ملازموں کی تنخواہ میں اضافہ نہ کریں, وہ بجٹ میں غیر معمولی طور پر ٹیکسیں لگائیں عام آدمی کو جس سے نقصان پہنچ رہا ہے. وہ احتجاج جو پی ٹی آئی نے کیا اس سے پوری قوم اویئر ہو چکی ہے, اویئرنیس آئی ہے, اور اس اویئرنیس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھا ہے. اور پھر جو کرتوت حکمرانوں کے سامنے ہے اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ نفرت آئی ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف محبت کا جذبہ بڑھا ہے. آپ سمجھتے ہیں 2018 میں پی ٹی آئی آگے آئے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں 2013 کے انتخابات جو تھے اس میں ہماری کوئی تیاری نہیں تھی. وقت سے پارٹی الیکشن شروع ہوا
اور وقت بھی بچا تھا، نہ انٹرویوز ہو سکے کینڈیڈیٹ کے، نہ ان کی کوئی تفصیل اور ان کی ڈیٹیل بن سکی، نہ ہوم ورک ہو سکا، تو وہ 2-3 ہفتوں میں کسی نے کیا لیکچر لینا تھا. کینڈیڈیٹ بھی 75% نئے تھے. اب ہمارے پاس کینڈیڈیٹ بھی الیکٹیبلز ہے، اب ہمارے پاس تیاری بھی ہے، اب عوام جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اب ہمیں اطمینان ہے اس بات کا کہ عوام نے ہماری پوری پذیرائی ہے. اسی بنیاد پہ آج جب الیکشن کا فیصلہ ہونے کو ہے اور ہماری تیاری بھی ہو رہی، انشاءاللہ PTI ایسے امیدوار میدان میں اتارے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور ساتھ انہوں نے دامنی کی ہے 2013 میں، وہ دامنی نہ ہم کرنے دیں گے، نہ PTI، نہ پیپلز پارٹی کرنے دے گی، نہ جماعت اسلامی کرنے دے گی. سب پارٹیز اکٹھی ہیں، آپ اس میں اکٹھی ہے ان کے خلاف، اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ الیکشن کیسے ہوا جاتا ہے. میرے نزدیک اس وقت ان کے اوپر بڑا بھاری رکھتا ہے، یہ خدا کی پکڑ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان بس ربی کا شدید، بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے. ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کا لالچ، قوم کا وسائل کو ڈوبنا، اپنے بچوں کو باہر بھجوانا، ان کا کاروبار باہر کرنا، ان کا رہائش میں رکھنا، ان کا باہر جانا، باہر کی نیشنلٹی لینا، یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم تھا. اور قوم کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ جو لوگ جن کے گھر باہر ہوتے ہیں، جن کے کاروبار باہر ہوتے ہیں، جن کے بچے باہر ہوتے ہیں، جن کے بھاگنے کے لیے ہمیشہ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ کبھی ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ملک کی خدمت نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ملک سے دور بھی مل جاتے ہیں اور ملک کے باہر چلے جاتے ہیں. یہ فیصلہ اس ملک میں انصاف کا ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، اور ایسا مائل سٹون ہے کہ آئندہ آنے والی نسل اس کو ریفر کیا کرے گی، اس کی مسائل دیا کرے گی کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے طاقتور ترین پرائم منسٹر کو، جس کا نام نواز شریف تھا، اور اس کے خاندان کو کٹارے میں کھڑا کر کے نہ ان سے صرف تفتیش کی بلکہ ان کے خلاف فیصلے دیے. اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے، کیونکہ زندہ قومیں ہمیشہ انصاف کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چرچل کو جب وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہوئی تھی، میزائل لگے تھے، تو وہاں پہ صحافی نے پوچھا تھا کہ کیا برطانیہ جنگ عظیم ہارنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ سو فار دی برٹش that is our imparting justice, the British Empire is not going to lose the war. جب تک بھی ہمارے ادارے ہماری عدالت سے انصاف دے رہی اس وقت تک ہم ہارے نہیں، اور یہ بات ثابت کر دی جنگ جیتی وہ کامیاب رہا. اچھا سر، آخر میں کوئی پیغام، کوئی میسج وزیر اعظم صاحب کو کوئی پیغام؟ میں وزیر اعظم صاحب سے جب ممانہ اپیل کرتا ہوں کہ جو انہوں نے، ان کی پارٹی نے، ان کے درباریوں نے، ان کے حواریوں نے، ان کے خوشامدیوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، بھائی آپ نے کس چیز کا مقابلہ کرنا؟ یہ صاحب یہ عمران خان نے آپ کے خلاف بھی بات کی ہے. یہ تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے سوئے منہ کے دیا ہے. اللہ نے آپ کا نام ان لوگوں نے ڈال دیا ہے جنہوں نے ملک کی مال لوٹا، ملک کے وسائل کو لوٹا، آف شور کمپنیز بنائی اور بنا کے ٹیکس بچایا، منی لانڈرنگ کی، اور پھر اس کے بعد ان سب کے نام آئے کہ انہوں نے ظلم کیا. اب آپ ان جرائم کی لسٹ میں آ چکے ہیں. اب آپ اگر اقتدار سے لینا ہوتے ہیں اور اللہ کرنا پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو موقع دیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کرے بغیر کسی بوجھ کے، بغیر کسی پریشر کے کہ ہم یونین کے خلاف فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں ایک مثال بنا رہے کہ ایک وزیر اعظم آیا تھا، اس نے عدالتوں کی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ فیصلہ کیا تھا کہ میں اقتدار سے لڑا آ رہا ہوں، سپریم کورٹ جو چاہے فیصلہ کرے میں اسے من قبول کروں گا. آپ کبھی بھی
खुदा के लिए कौम को ना लाए, कौम लड़ के खत्म हो जाएगी। पहले ही कौम बर्बाद हो चुकी है। आपने 30 अरब डॉलर कौम के ऊपर कर्ज बढ़ाई है 4 सालों में। जो 66 साल में कौम ने कर्ज लिया था उतना कर्ज आपने 4 सालों में ले लिया। आप जरदारी के बारे में कहा थे कि इसलिए जनाब 20 अरब डॉलर ले लिया, आपने 30 अरब डॉलर ले लिया। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा के लिए कौम के ऊपर रहम करें। ये मानने का मतलब नहीं है सीधा बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान की तरक्की बर्बाद हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपका नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों से आपका नाम याद किया जाए। आप ऐसे अली साहब की गुफ्तगू से, जैसे ऐसे अली साहब ने अपने बरसरात थे जब उन्होंने बहुत सारे पास करवाए और गुजरांवाला में बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए। इनसे बहुत से मौज़ूआत पे आइंदा भी गुफ्तगू होती रहेगी। और आज उन्होंने जो बात की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इज्जत और इक़्तिदार को सामने रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ उनको इज्जत से इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए, ये ऐसे अली साहब की बहुत बड़ी बात है। तो ये था इनका फैसला। आप देखते हैं कि ये सब क्या फैसला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अपने मेजबान शाहिद गुमन को देश प्रदेश प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।